اچھی اور نیک موت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ انسان کو مرنے سے پہلے اللہ خوشخبری دے دیتا ہے۔ اسے موت کا کچھ خوف نہیں رہتا، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنے اللہ سے ملنے کی تیاری اور ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، جس سے موت کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا سے گئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے گئے، صحابہ کرام بھی اسی طرح گئے۔ دوسری نشانی یہ ہے جسے اللہ کریم کلمہ نصیب فرما دے آخری سانس میں، تو اس سے اچھی کوئی موت نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوا تو اس سے اچھی کوئی موت نہیں، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تیسری نشانی موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ اس کے حسن خاتمے کی ایک اچھی نشانی ہے، یہ کہ اچھی موت مرا یہ شخص۔ چوتھی نشانی جمعے کے دن یا جمعے کی رات جو فوت ہو جائے، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ جامعہ ترمذی میں بیان کیا گیا ہے، پانچویں نشانی اللہ کے دین کا دفاع کرتے ہوئے جو دنیا سے چلا جائے، یہ بھی اچھی موت مرا، اور جو اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے پاس چلا گیا، وہ بھی ایک اچھی موت مرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میدان جہاد میں اپنی جان دے بیٹھا، یہ بھی ایک اچھی موت کی نشانی ہے۔ طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو گیا، وہ بھی ایک اچھی موت مرا۔ طاعون کی بیماری ایک وبائی مرض تھی، جو اس سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کی بیماری سے جو کوئی فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے۔ صحیح بخاری کی روایات میں ہے، جو ڈوب کر پانی میں مر جائے یا اس پر کوئی چیز گر جائے، پہاڑ، چھت یا کوئی اور چیز، اور وہ شخص فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ پانی میں ڈوب کر مر جانے والے کو بھی شہید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آگ کی وجہ سے جل گیا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے، اور شہادت کی موت ایک اچھی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بیماری جس سے پھیپھڑے ختم ہو جائے اور انسان فوت ہو جائے، اس کی موت شہادت کی موت ہے۔ آج کل کے کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے پھیپھڑے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، جو اسی طرح اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے۔